بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بات، قرآن کی بات، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ بات کہنے والا خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے، سچی بات کہہ رہا ہے، تو اس سچی بات کے آگے ہمیں جھک جانا چاہیے۔ ہمیں کسی عہدے، کسی بڑائی، کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ حق بات کا ہمیں صحیح معنی استقبال کرنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ عورتوں کے مہر میں زیادتی نہ کرو، اور جب بھی مجھے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حق مہر 400 درہم سے زیادہ اگر کسی نے مقرر کی یہ حق مہر، میں اس کی زیادہ رقم چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ یہ آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، حق مہر کے بارے میں لوگوں کو یہ ہدایت بیان کی۔ تو حضرت عمر امیر المومنین یہ بات کہتے ہوئے، خطبہ مکمل کرتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے تو قریش کی ایک بوڑھیا عورت بھاگتی ہوئی حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، اکتاب اللہ احق ان یتبع ام قولک؟ کیا اللہ کی کتاب زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا آپ کا قول زیادہ حقدار ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب تو زیادہ حقدار ہے اس کی اتباع کی جائے، میں کون ہوں اور میرا قول کیا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں؟ تو اس بڑھیا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں حق مہر کی کوئی تعیین نہیں بیان کی، اتنی حق مہر مقرر کرو، اتنی حق مہر مقرر کرو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم ایک عورت کو حق مہر میں مال کا ڈھیر دے چکے ہو، قنطار ڈھیر مال کو کہا جاتا ہے، تو قرآن تو ڈھیر کا ذکر کر رہا ہے، قنطار کا ذکر کر رہا ہے، اور آپ 400 درہم کی قید لگا رہی ہیں۔ یہ آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ حضرت فاروق اعظم اسی وقت واپس ممبر پر چڑھے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو کل واحد افقہ من عمر، کہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عمر سے زیادہ قرآن کی سمجھ رکھنے والے ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنی غلطی سے رجوع کیا اور پھر وہی مسئلہ بیان کیا جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ آخر میں ہدایت بیان فرمائی کہ مہر اگر آخرت میں فخر اور بڑائی کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی عورتیں اس سے زیادہ مستحق تھیں، لیکن آپ نے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کی، بس یہاں تک ہدایت فرمائی، باقی آپ نے مسئلہ وہی بیان کیا جو قرآن میں اس بڑھیا نے جس مسئلے کی طرف، جس آیت کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ بات کرنے والا خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دیکھو یہ ایک بڑھیا عورت ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، امیر المومنین نے، خلیفہ ثانی نے اپنا عہدہ نہیں دیکھا، اپنی کئی بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ میں نے ایک بات کہہ دی اب اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں، نہیں، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس حق بات کو قبول کیا۔ اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا، جیسا کہ ہو رہا ہے کہ غلط بات ایک ممبر پر کہہ دیتے ہیں، وہ غلطی واضح بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس غلط بات کو صحیح بات ثابت کرنے کے لیے کئی تعویلیں کرتے ہیں، کئی اس میں جھوٹ بولتے ہیں،
اور اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع نہیں کرتے۔ دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق بات سامنے آ جائے، جب ہماری غلطی واضح ہو جائے تو ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ہم غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، حق بات کو قبول نہیں کریں گے، تو یقیناً ہمارے اندر صفت شیطان پائی جائے گی کہ اس نے بھی غلطی کی لیکن اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا، اور انا خیر منہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، بلکہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود بنا دیا گیا۔ اگر ہم بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی تمام تعویلیں کریں گے تو یقیناً ہمارا حشر بھی ابلیس والا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری غلطی کی طرف کوئی ہمیں توجہ دلاتا ہے، توجہ دلانے والا کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور حق بات کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صفت کہ غلطی کے اعتراف کرنے والی صفت اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔